بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات۔ ناظرین کرام، ولادت امام حسین علیہ السلام آپ کو حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ سے بہت بہت مبارک ہو۔ ہم ابھی حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے حرم کے پاس سے آپ کی خدمت میں یہ پروگرام جو ہے وہ 3 شعبان کا پیش کر رہے ہیں۔ یقیناً ان ایام میں کہ جہاں پر سب کچھ جو ہے وہ بند ہے، مشکلات ہیں، اور انہی مشکلات کے اندر ہمیں ان ایام کو بھی برپا کرنا ہے۔ یہ ولادت کے ایام، یہ خوشی کا ایام کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں ہو رہے ہیں، اور یہ توفیق ہمیں ہو رہی ہے کہ ہم آپ سب کی طرف سے حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ میں نائب الزیارہ ہیں۔ آپ سب کی طرف سے ہمارا بی کی خدمت میں سلام ہے، اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور جہاں جہاں سے آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں آپ بھی اپنا سلام بی معصومہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں۔ یقیناً یہی وہ در ہے کہ جس در میں انسان کی نجات ہے، یہی وہ گھرانہ ہے کہ جو ہمیں اس دنیا کی مشکلات سے بھی اور آخرت کی مشکلات میں بھی نجات دے سکتا ہے۔ یہی باب اللہ ہیں، یہی باب توحید ہیں۔ ہمیں انہی در کے ذریعے سے توحید تک پہنچنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کے لیے ہم تو اتنے حقیر ہیں کہ ہم کچھ بھی قلم اٹھا لیں، کتنی بھی کتابیں لکھ لیں، مگر ہم ان کے فضائل اور ان کے مناقب کو پیش نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم سہارا انہی کے الفاظوں سے لیتے ہیں، خود اہل بیت علیہ السلام ہی کے ذریعے سے جو فضائل انہوں نے بیان فرمائے ہیں وہی ہم آپ کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ مستحضر ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر کس طرح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کا خیال رکھا، اور کس طرح مختلف موقعوں پر ان کی فضیلت کو مسلمانوں پر عیاں کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے جو بیان فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، یعنی امام حسین علیہ السلام نجات کی کشتی ہیں، ہدایت کا چراغ ہیں۔ یہ ہدایت کا چراغ، یہ نجات کی کشتی صرف اس زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، جبکہ یہ روایت آپ جانتے ہیں کہ اس روایت کے اندر یہی ہے کہ عرش کے دائیں طرف یہ لکھا ہوا ہے، یعنی گویا امام حسین علیہ السلام پورے کائنات کے لیے راہ نجات ہیں اور ہدایت کا چراغ ہیں۔ یعنی نہ جانے کتنی مخلوقات اور ہیں اس عالم کے اندر، وہ بھی امام حسین علیہ السلام سے اپنی ہدایت کا راستہ معین کرتی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ واقعہ کربلا کے بعد سے لے کے بشریت کی بقا، اسلام کی بقا امام حسین علیہ السلام ہی کے راستے سے۔ اگر امام حسین علیہ السلام کا یہ راستہ نہ ہوتا، یہ کربلا کا قیام نہ ہوتا، تو آج اسلام ہمارے درمیان میں نہ ہوتا جس طرح موجود ہے۔ یعنی گویا اسلام کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ تو ہم کن چیزوں کی طرف متوجہ ہوں؟ عزیزان محترم، فضائل تو بے کراں ہیں، اور ہمارے پاس بھی وقت بہت محدود ہے۔ ہم ہر چیز کو بھی جو ہے وہ ان چند دقیقوں کے اندر جو ہے وہ جم بند نہیں کر سکتے، نہ ہی ہم اتنے ہنرمند ہیں کہ ہم بے کراں سمندر سے کچھ فضائل کو کوزے میں بند کر لیں۔ ہمارے الفاظ بھی بہت جو ہیں وہ بالکل ٹوٹے پوٹے سے ہیں۔ ہم تو صرف عرض ادب کے لیے اور ان ایام میں اپنی نوکری کو ادا کرنے کے لیے اپنا یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ لیکن ایسی کون سی خاص چیز ہے کہ جس نے دلوں کو امام حسین علیہ السلام سے جوڑا ہوا ہے؟ یعنی جب بھی ہم امام حسین کا نام لیتے ہیں ہمارا دل مغموم ہوتا ہے، چاہے ولادت ہو، چاہے شہادت ہو، چاہے کوئی اور یا کیسی ہی جگہ ہو۔ ہمارا دل تڑپتا ہے کربلا کی زیارت کو، اور یقیناً آج کے ایام میں آپ کا دل زیادہ تڑپ رہا ہوگا
کتنوں نے سوچا ہوگا کہ ان ایام میں وہ کربلا میں مولا کی زیارت کر رہے ہوں گے، لیکن حالات نے اجازت نہ دی۔ مگر کیا امام کسی جگہ کا محتاج ہے خدا نخواستہ، یا امام صرف اپنے حرم اور اپنے حرم کے اطراف میں امام ہے؟ امام تو وہ ہے کہ جو ہر جگہ امام ہے۔ امام زندہ ہو یا امام قید حیات میں نہ ہو، امام غیبت میں ہو یا امام حاضر ہو، امام امام ہے۔ ہمیں امام سے متصل ہونا ہے۔ ہم کس طرح امام سے متصل ہو سکتے ہیں، یہ ہمارے اوپر ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے پوری تاریخ بشریت کو یہ بتا دیا کہ جب اللہ کی خاطر ایک شخص اپنے قدم اٹھاتا ہے اور اللہ کی خاطر اپنے خون کا قطرہ زمین پر بہاتا ہے تو پروردگار پوری کائنات کو اس کی طرف موڑ دیتا ہے۔ آج ہمارے ٹوٹے ہوئے دل، ہمارے وہ تڑپتے ہوئے دل، آج پوری دنیا جو ہے وہ زیارت کی مشتاق ہے۔ اربعین امام حسین علیہ السلام میں آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح کروڑوں کا مجمع امام حسین کی زیارت کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ آخر وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو دلوں کو کھینچتی ہے؟ اور وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم نے خود بنایا ہو۔ خود رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی حدیث ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو ہے اس کی محبت، اس کا عشق مومن کے خون کے اندر موجود ہے۔ یہ عشق اور محبت نسل در نسل ہمارے وجود میں چلتا آ رہا ہے۔ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں کمال امام حسین علیہ السلام کا ہے۔ تو ہم ان چیزوں کی طرف توجہ کریں کہ جو امام حسین علیہ السلام نے اپنے وجود کے ذریعے سے اپنے اصحاب پر ان کی جھلک پیش کی، جس کی وجہ سے آج وہ ہستیاں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہو گئیں۔ گو کہ کئی سو سال گزر گئے ان کو دنیا سے گئے ہوئے، مگر آج بھی ہم انہی کو اپنا ہدایت کا راستہ سمجھتے ہیں۔ ان میں پہلی چیز جس نے ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ احاطہ کیا ہوا ہے وہ بندگی ہے۔ یعنی انسان جس حالت میں رہے خدا کی بندگی کرے۔ اگر ہم خدا کی بندگی کر رہے ہیں تو ہم ہر حالت کے اندر اپنے پروردگار کے قریب ہو سکتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنی پوری زندگی کے اندر وہ کہ جب وہ اپنی ولادت سے لے کر اپنے نانا اپنے جد کے دور کے اندر ہیں، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے بابا کے دور خلافت سے لے کر اس پورے دور کے اندر جو وقت گزارا، اور پھر اس کے بعد اپنے بھائی کی امامت کا زمانہ دیکھا، اور اس کے بعد وہ خود جو ہے وہ معرکہ امتحان کے اندر جب آئے۔ اولیاء کا امتحان جو ہے وہ ہمارے امتحانوں سے فرق رکھتا ہے۔ اولیاء کا امتحان ان کی نسبت، ان کی مرتبات، ان کے جو مراحل ہیں وہ ان کو طے کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ ہمارے نزدیک مشکل ہوتی ہے، مگر اولیاء اس مشکلوں کے ذریعے سے اپنے پروردگار کے قریب جا رہے ہوتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی اس پورے راستے کو اسی طرح طے کیا۔ امام حسین کا یہ سفر کہ جو خدا وند متعال کی طرف ہے، جو توحید کی طرف ہے اور اسلام کی بقا کے لیے سفر تھا، امام نے اس کے اندر ان چیزوں کا اظہار کیا کہ جو ہمارے لیے مشعل راہ ہو گئی۔ میں بہت تھوڑی سی چیزیں کہ ان میں سے کہ کچھ چیزیں امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس راستے کے اندر بیان کی کہ جو آج کل کے دور میں ہماری بہت شدید ضرورت ہے کہ آج ہم دیکھیں کہ آج کے دور کے اندر ہم کس طرح امام حسین علیہ السلام کی اطاعت کر سکتے ہیں، اور آیا کر بھی رہے ہیں یا نہیں۔ امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے ساتھ دو، ہمارے ساتھ رہو، تو پہلے تو یہ دیکھو کہ کیا تم اپنے خون کا بذل کر سکتے ہو، کیا تم اپنی جان دے سکتے ہو۔ خود جان دینے سے مراد جب آتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں اپنی جان کو قربان کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی زمانے میں کسی جگہ پر انسان کے بدن کی، انسان کے خون کی قربانی دینا ضروری ہو، مگر جس دور میں آج ہم گزر رہے ہیں
وہاں پر ایک اچھی خاصی تعداد کو شاید اپنا وجود امام کو دینا ہے، اپنی سوچیں امام کو دینی ہیں، اپنا علم امام کی طرف دینا ہے، اپنی ایکسپرٹیز، اپنی اسپیشلائزیشن امام کی خاطر انجام دینی ہے۔ یعنی گویا اپنا پورا وجود، اپنی سوچوں، اپنے کاموں، اپنے لفظوں، اپنی نگاہوں، اپنے اٹھنے والے قدموں کو امام کی خاطر قربان کرنا ہے۔ اگر یہ ہم کر سکتے ہیں اور اگر ہم کر رہے ہیں تو پھر ہم امام حسین علیہ السلام کی طرف ایک قدم ہم نے بڑھایا ہے، اور وہ ہے کہ ہم اپنے جان کا بذل دیں۔ اور جب جان کی باری آئے، جب قربانی کی باری آئے، تو وہاں ہم دیکھیں کہ وہاں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ جو امام کے ساتھ تھے انہوں نے اپنا سب کچھ تو دیا ہی دیا تھا امام کو، مگر سب سے بڑھ کر چیز ان کی اپنی جان تھی، جو انہوں نے اپنے وقت کے امام کے لیے قربان کی، اور وہ آخری وقت تک اپنی جان قربان کرتے رہے، مگر انہوں نے امام سے کچھ تقاضا نہیں کیا۔ دوسری چیز جو امام نے فرمائی کہ اگر تم خدا سے ملاقات چاہتے ہو، خدا سے ملاقات یعنی کیا؟ یعنی انسان واقعاً اپنے وجود کو اتنا پاک کر دے، اپنے آپ کو اتنا صاف کر دے کہ وہ خدا سے ملاقات کے لیے تیار ہو۔ خدا سے ملاقات آسان نہیں ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ خدا تک پہنچنے کے لیے اسے کئی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، کئی رکاوٹیں اسے دور کرنی پڑتی ہیں۔ تو مگر میں تیار ہوں خدا سے ملاقات کے لیے۔ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے شط الفرات یعنی کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی، گویا اس نے عرش میں خداوند متعال سے ملاقات کی۔ یعنی امام حسین کی طرف بڑھنا خدا سے ملاقات ہے۔ اب ظاہر ہے میرے جیسا ایک چھوٹا سا طالب علم اس ملاقات کی تفسیر کو بیان نہیں کر سکتا، نہ اس مقام پر ہے کہ انسان اس جگہ پہنچ کر اس ملاقات کو یا اس کشفیات کو کہ جہاں پر انسان ان چیزوں کو حاصل کر سکتا ہے، مگر ایک جھلک ہے کہ اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ملاقات ہوتی کیسی ہے اور لوگ تڑپتے کیسا ہیں، تو آئے کربلا کی طرف تھوڑا سا زوم کرتے ہیں۔ کربلا کے اندر آپ دیکھیں کہ ہر شخص تڑپ رہا ہے کہ وہ پہلے جائے اور پہلے قربان ہو۔ یعنی ایسا کیا ہے، ایسی کیا چیز ہے کہ اصحاب چاہتے ہیں ہم پہلے جائیں، بنی ہاشم کے جوان چاہتے ہیں ہم پہلے جائیں، ہر ماں اپنے بچے کو تیار کرتی ہے کہ وہ صبح دیر نہ کرے۔ کون سی چیز پنہان ہے اس جلدی جانے کے لیے؟ تو وہاں اور کوئی نہیں، وہاں وہی ہے کہ وہ خدا سے ملاقات چاہتے ہیں۔ وہ دیر نہیں چاہتے اس ملاقات کے اندر، اس لقاء اللہ کے اندر انہیں اپنے وجود سے گزرنا ہے۔ اور عشق کی اس وادی کے اندر تو بڑا ہوا سا لکھا ہوا ہے کہ جو بھی اس عشق کے قلعے میں آنا چاہتا ہے اسے بغیر سر کے آنا پڑے گا۔ یہ وہ عشق ہے کہ جہاں حضرت یوسف کی محبت میں تو لوگوں نے انگلیاں کٹائی تھیں، مگر یہاں عشق کی کمال یہی ہے کہ یہاں بغیر سر کے اپنے دلبر کے لیے وجود کو حاضر کرنا ہے، اور سب نے کیا اور ہم سب نے دیکھا۔ یہ خداوند متعال سے ملاقات ہے۔ یہ تیسری چیز کہ جہاں امام حسین ارشاد فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر تم ہمارے ساتھ دینا چاہتے ہو تو تمہیں ترک دنیا کرنا پڑے گا، تمہیں دنیا کو چھوڑنا پڑے گا۔ ترک دنیا یعنی کیا؟ یعنی ہم ایک گوشے کنارے پر بیٹھ جائیں، ترک دنیا اس کو کہتے ہیں؟ نہیں، آیت اللہ عظمیٰ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ جن کا مقبرہ حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے اندر ہے، فرماتے ہیں کہ زہد کی تعریف یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیا سے ایک کنارہ کشی کر لے۔ زہد کی تعریف یہ ہے کہ انسان کے پاس دنیا ہو مگر اس کا دل دنیا میں نہ ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم دنیا سمجھ رہے ہوں وہ کسی اور کی دنیا ہو سکتا ہے میری دنیا کوئی بہت چھوٹی سی دنیا ہو اور میرا دل اس میں ڈوبا ہوا ہو۔ جیسا کہ آج کل ہم ظاہری طور پر سب کچھ ترک کر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کنارے پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کیا ہم نے دنیا کو ترک کر دیا ہے؟ ہو سکتا ہے ہماری سوچیں، ہماری آرزویں ابھی بھی انہی چیزوں کی طرف ہوں جو باہر ہوں۔ ہو سکتا ہے ہمارا ذہن ابھی بھی کسی چیز کے لیے گرفتار ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی ہم اپنے آپ کو آزاد نہیں کر پا رہے ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی ہم اپنے لفظوں، اپنی نگاہوں،
اپنے زبان کے ذائقوں کے اندر گرفتار ہوں۔ ترک دنیا یعنی جو ہے وہ ہو مگر دل اس میں نہ ہو، دل صرف پروردگار کے لیے۔ آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ دل صرف گھر جو ہے وہ خدا کا ہے، اسے کسی اور کو کرائے پر مت دینا۔ یہ ہے ترک دنیا کی جو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے عشق میں دنیا کو اپنی ترک کریں۔ چوتھی اور آخری چیز جسے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میرے ساتھ دینا چاہتے ہو، میری اطاعت کرنا چاہتے ہو میرے ساتھ، تو ہمارے ساتھ ہو جاؤ۔ امام کے ساتھ ہونا کیسا ہے، یعنی کیا چیز ہے امام کا ساتھ؟ شب عاشورہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب جو ہے وہ شمع بجھتی ہے مگر کوئی شخص امام حسین کو چھوڑ کر نہیں جاتا ہے۔ کون سی چیز ہے؟ جبکہ امام ان سے راضی ہیں، امام ان کو جائے گا بھی، ان کی جو مقام بھی بتا رہے ہیں اور فرما بھی رہے ہیں کہ دیکھو انہیں مجھ سے جنگ ہے، انہیں تم سے جنگ نہیں ہے۔ تو کیا چیز ہے جو لوگوں کو ترک نہیں کرنے دے رہی امام حسین کو؟ وہ خود امام ہے، امام خود حیات ہیں، امام ہی وہ زندگی ہے، امام ہی وہ سب کچھ ہیں کہ جو اصل حیات ہے، اور اس اصل حیات سے وہ دور نہیں رہنا چاہتے۔ وہ اپنی زندگی کو امام سمجھ رہے ہیں، اصل زندگی امام ہے، اگر امام نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا آج ہم اپنے وقت کے امام کے ساتھ اسی طرح ہیں؟ کیا آج ہم اپنے امام سے قریب ہیں؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ امام ہمارے نزدیک ہیں یا ہم امام کے ساتھ ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگی میں چاہتے ہیں کہ امام ہمارے ساتھ رہیں یا ہم امام کے ساتھ رہیں؟ عزیزان محترم، جتنا ہم اپنی زندگی میں امام کے ساتھ گزاریں گے اتنا ہی وقت ہم آخرت میں امام کے ساتھ گزار سکتے ہیں۔ آخرت یعنی وہ دنیا کہ جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، وہ عالم کہ جہاں پر ہم فیہا خالدون ہے۔ جو انسان یہاں پر امام کے ساتھ رہے گا وہی انسان وہاں بھی امام کے ساتھ رہے گا۔ وہ امام کہ جو حبیب اپنے مظاہر کے تھے وہ میرے نہیں ہیں، وہ امام جو مسلم نے اوسجا کا تھے میرے نہیں ہیں، کیونکہ میں اس حالت تک نہیں پہنچ پایا، ان امتحانوں سے نہیں گزر پایا کہ میں اپنے وقت کے امام کو جو ہے وہ کشف کر سکوں۔ عزیزان محترم، یہی عشق اور محبت چاہیے، یہی معرفت چاہیے۔ جب انسان معرفت کے دروازے میں داخل ہوگا تو ہی اسے امام کی معرفت ہوگی۔ پروردگار نے انہیں وسیلہ قرار دیا ہے اپنی بارگاہ تک پہنچنے کا۔ ایام اعیاد شعبانیہ میں ہم کوشش کریں کہ ہم امام کی معرفت حاصل کریں اور اپنے آپ کو امام کے ساتھ جو ہے وہ منسلک کریں، اور اپنی زندگی میں دیکھیں کہ امام ہماری زندگی میں کہاں ہے۔ کہیں امام ہماری صرف گفتگو میں تو نہیں ہے۔ اس لیے جتنی اور بھی احادیث امام حسین علیہ السلام کی شان میں ہمیں نظر آتی ہیں، جو کہ خود رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ حسین منی و انا من الحسین، بہت مشہور و معروف حدیث ہے کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یقیناً فرزند ہیں وہ، لیکن خود رسول خدا کا امام حسین سے ہونا یعنی دین کی بقا حسین سے ہے، دین کا بچنا حسین سے ہے۔ آج اگر امام حسین علیہ السلام کا ذکر نہ ہوتا تو ہمارے پاس بہت بڑی درسگاہ نہ ہوتی، ہمارے پاس یہ عزاداری، یہ منبر، یہ جشن، یہ سب کچھ نہ ہوتا اگر امام حسین نہ ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ مگر ہمیں اس اصل پیغام کو کہ جو امام حسین علیہ السلام کا پیغام ہے اسے دنیا تک پہنچانا ہے۔ شاید آج ہم اچھی خاصی تعداد میں اس پیغام کو صرف اپنے ہی گرد گھما رہے ہیں۔ کافی دنیا تشنا ہے، آج دنیا عدالت چاہتی ہے، آج دنیا انصاف چاہتی ہے، آج دنیا وقت کے یزید کے چہرے سے نقاب کو کھینچنا چاہتی ہے۔ تو کہاں ہے آج امام حسین کا وہ ذکر کہ آج وقت کے یزید کے چہرے سے نقاب کو اتار دے؟ کہاں ہے وہ حسینیت کے جو یزیدیت کے مقابلے میں آئے؟ ذکر ویسا ہی چاہیے، عزاداری، جشن ویسے ہی چاہیے کہ جو امام چاہتے ہوں، نہ کہ ہم خود چاہتے ہوں۔ ہم ایسی پروگرام اور ایسی چیزیں نہ کریں کہ جس سے ہم شاید اپنے نفسوں کو خوش کریں، ہم وہ کام کریں جس سے ہمارے امام راضی ہوں، ہم ان کا ذکر کریں۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام
خود فرماتے ہیں کہ ذلت کی زندگی سے بہتر ہے عزت کی موت مر جانا۔ انسان اگر زندہ رہے تو باعزت رہے، ذلت کی ذرا زندگی نہ گزارے۔ امام حسین علیہ السلام نے آج کل کے دور کے لیے یہی پیغام دیا کہ دیکھو، ظلم کے مقابلے میں تم نے جھکنا نہیں ہے، ظلم کے مقابلے میں تم نے ڈٹے رہنا ہے۔ اور یہی جو ظلم دنیا میں ہو رہا ہے، یہی تو درس امام حسین ہے کہ چاہے تم کٹ جاؤ، چاہے تم اپنے پورے کنبے کو، اپنے پورے خانوادے کو، اپنے اہل و عیال کو اسلام کی راہ میں پیش کر دو، مگر تمہیں خود کو باقی رہنا ضروری نہیں ہے۔ وہ باقی رہے کہ جس کے لیے کائنات نے تمہیں خلق کیا ہے، اور وہ پروردگار ہے اور اس کی بندگی ہے۔ کیا امام حسین علیہ السلام کا ذکر ختم ہو گیا؟ کیا یزیدیت کامیاب ہو گئی؟ نہیں، یزیدیت تو فنا ہو گئی۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کے خون کے قطرے کربلا کی سرزمین میں گرے ہیں، وہیں سے وہ نور، وہ سب کچھ آج یہاں تک چلا۔ انہوں نے وہاں خیمے جلائے، مگر وہ جلتے ہوئے خیمے آج تک ہمیں روشنی دے رہے ہیں۔ یہ ہے ذکر امام حسین کہ جو اللہ کی خاطر اپنی قربانی دیتا ہے، خدا اس کے ذکر کو ہمیشہ آباد رکھتا ہے۔ اور آج یہ انہی ذکر کی برکت ہے کہ آج ہم بیٹھے ہوئے امام حسین علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں۔ آئیے ان ایام میں ان ہستیوں سے متصل ہوں اور ان کو واسطہ دیں کہ پروردگار نے آپ کو جو مقامات دیے ہیں، اے امام حسین علیہ السلام، آپ کو واسطہ آپ کی جد حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا، یہ جو مشکلات ہیں عالم انسانیت پر، یہ جو مشکلات ہیں مسلمانوں پر، اس مشکلات کو دور کیجئے اور ہماری مدد کیجئے اور ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق دیجئے۔ ولادت امام حسین علیہ السلام آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔